بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرے بھائی، میں یہاں اس فضول موضوع پر نہیں بلکہ ایک دوسرے انتہائی اہم مسئلے پر تم سے گفتگو کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ سن کر کرٹیز یکسر فکر مند ہو گیا، پھر غور سے بریسین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، اب دوسرا ایسا کون سا سنگین معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے میری بہن؟ جو کچھ بھی ہے تم مجھے تفصیل سے کہو۔ بریسین نے کچھ لمحے گہری سوچ میں ڈوبنے کے بعد دھیمے سے کہا، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اناہیتا اس وقت کہاں ہے؟ کرٹیز یہ سن کر بے چینی سے کہنے لگا، آخر کیا ہوا ہے اسے؟ بریسین اس بار انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، تھوڑی دیر پہلے میں نے خود اسے لشکرگاہ کے اندر اور اطراف کے بیابان میں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بدحواسی میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اسے روکنے کے لیے کئی آوازیں دی لیکن اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور وہ پاگل پن کے عالم میں بھاگتی ہوئی ایک طرف نکل گئی۔ میری سمجھ میں اب تک کچھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی اور اسی وجہ سے میں سخت پریشان اور فکر مند ہوں۔ بھائی، تم خدا کے لیے اسے جلدی تلاش کرو۔ میں یہیں اسی جگہ بیٹھتی ہوں اور تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ تم اسے ہر حال میں تلاش کر کے یہی میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی بریسین مڑ کر وہاں موجود پتھر پر بے بسی سے بیٹھ گئی، جبکہ کرٹیز شدید فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے تقریباً بھاگنے کے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اناہیتا کو ڈھونڈنے کے لیے ایک طرف بڑھ گیا۔ کرٹیز کی نگاہ اچانک اس مقتل پر پڑی جہاں بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا۔ اسی منظر کے ایک طرف بیچاری اناہیتا دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ وہ بدحواسی میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھ رہی تھی اور اس کی حرکات سے صاف پتہ چلتا تھا جیسے وہ اس موت کے ہنگامے میں کسی اپنے کو بڑی بے چینی سے تلاش کرتی پھر رہی ہو۔ یہ دیکھ کر کرٹیز فوراً اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے نزدیک پہنچ کر اسے اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا، اناہیتا، او اناہیتا، خدا کے لیے رکو اور میری بات سنو۔ کرٹیز کی اس اچانک پکار پر اناہیتا کے تیز قدم ایک دم رک گئے۔ وہ چونک کر مڑی اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کرٹیز کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں کرٹیز بھی ہانپتا ہوا بھاگ کر اناہیتا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پھر اس نے شدید فکر مندی سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اناہیتا، یہ تم نے خوف کے مارے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور پریشانیاں رقص کرتی نظر آ رہی ہیں۔ آخر اس مقتل گاہ میں تم دیوانوں کی طرح ادھر ادھر کیوں بھاگ رہی ہو؟ کرٹیز کے یہ ہمدردانہ الفاظ سن کر اناہیتا نے سکھ کا لمبا اور گہرا سانس لیا اور ساتھ اس کے خوفزدہ چہرے پر ایک ہلکا سا تبسم بھی بکھر گیا۔ پھر اس نے انتہائی محبت سے کرٹیز کی طرف دیکھتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، میرے آقا، میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں آپ بھی ان باغی جوانوں میں تو شامل نہیں تھے جو سکندر کے خلاف یہ ہولناک سازش کر رہے تھے، یا پھر کسی چھپے ہوئے دشمن نے آپ کا نام بھی ان غداروں میں تو شامل نہیں کر دیا۔ میں کسی پاگل پن میں دیوانہ وار نہیں بھاگ رہی تھی، بلکہ میں تو اس ہنگامے میں صرف اور صرف آپ کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ آپ مجھے کہیں مل ہی نہیں رہے تھے۔ فوج میں عسکری تربیت حاصل کرنے والے ان جوانوں نے جو سکندر کو قتل کرنے کی سازش کی ہے اور اب جس بے رحمی سے انہیں چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے، اس واقعے کی وجہ سے میں سخت پریشان اور خوفزدہ تھی، اس لیے کہ ان نوجوانوں کو جو شاہی سالار عسکری تربیت دے رہے تھے ان سپہ سالاروں میں آپ خود بھی شامل تھے۔ بس اسی بات نے میرا سکون چھین لیا تھا کہ کہیں کسی حاسد نے آپ کو بھی اس خونی سازش میں ملوث نہ کر دیا ہو۔ اناہیتا کے منہ سے محبت بھرے یہ الفاظ سن کر کرٹیز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور بڑی طمانینت اور ہمدردی کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اناہیتا کو مطمئن کرنے کے لیے دھیمی آواز میں مخاطب کر کے کہنے لگا، اناہیتا، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں ان جیسے خطرناک اور گھناؤنے معاملات میں کبھی پڑنے والا نہیں۔ بھلا میرا ایسی سازشوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں سکندر کے عظیم لشکر کا ایک وفادار سالار ہوں اور ہمیشہ ایک سچے سالار کی حیثیت سے اپنے فرائض پوری ایمانداری سے انجام دیتا رہوں گا۔ کرٹیز کے منہ سے یہ سن کر اناہیتا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کا سارا خوف دور ہو گیا۔ وہی قریب ہی ایک بڑا پتھر پڑا تھا، وہ نڈال سی ہو کر اس پر بیٹھ گئی اور سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنی گردن جھکا
لی، پھر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون انداز میں کہنے لگی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ اس سازش میں دور دور تک ملوث نہیں ہیں اور نہ ہی کسی دشمن نے ایسے غداروں میں آپ کا نام لیا ہے۔ بس میرے لیے یہی سب سے بڑی پریشانی اور قیامت کا وقت تھا کہ کہیں نادانی میں آپ کو بھی اس معاملے میں گھسیٹ نہ لیا گیا ہو۔ اسی خوف کی بنا پر میں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہوئے آپ کو تلاش کر رہی تھی، لیکن اب آپ کی زبان سے یہ سچ سن کر میرا دل پوری طرح پرسکون ہو گیا ہے۔ انائتا کی یہ معصومانہ تشویش دیکھ کر کرٹیس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ کہنے لگا، اچھا اب اگر تم پوری طرح پرسکون ہو چکی ہو تو جلدی سے اٹھو، کیونکہ یہاں لشکرگاہ میں بھاگتے ہوئے برسین نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور وہ تمہاری اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ اسی خوف کے عالم میں باغی باغی میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے ہر کام چھوڑ کر تمہاری تلاش میں بھیجا تھا، اس لیے اب یہاں سے اٹھو اور میرے ساتھ اس کے پاس چلو۔ وہ اس وقت بڑی بے چینی سے ہم دونوں کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ الفاظ سنتے ہی انائتا دل میں برسین کے لیے فکر مندی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر کرٹیس کے ساتھ تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ دونوں تیزی کے ساتھ اس جگہ آئے جہاں برسین پتھر پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں پر پڑی تو اس کے مرجھائے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھری اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، پھر تیزی سے آگے بڑھی اور بھاگنے کے انداز میں اپنے اور انائتا کے درمیانی فاصلے کو سمیٹتے ہوئے انائتا کو لپیٹ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ محبت میں اس کی پیشانی اور چہرہ چومنے لگی، پھر اس نے ہلکی سی مصنوعی ڈانٹ اور پیار بھرے انداز میں پوچھا، انائتا آخر تم اس لشکرگاہ میں اس طرح بدحواس ہو کر کیوں بھاگ دوڑ کر رہی تھی؟ جواب میں مسکراتے ہوئے جب انائتا نے لشکرگاہ میں ادھر ادھر بھاگنے کی اصل وجہ بتائی تو اس کی معصومانہ محبت اور تشویش سن کر برسین نے پہلے مسکرا کر اپنے بھائی کرٹیس کی طرف دیکھا، پھر اس نے پیار میں ایک ہلکی سی چپت انائتا کے گال پر لگائی اور کہنے لگی، نادان لڑکی تو کیا سمجھتی ہے کہ میرا بھائی ایسے گناونے اور غداری کی سازشوں میں ملوث ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل سکندر کے لشکر میں آج کل جتنی بھی سازشیں جنم لے رہی ہیں یہ زیادہ تر رات کے وقت زیادہ شراب نوشی کی محفلوں ہی میں عمل میں آتی ہیں۔ انائتا تم خود ہی بتاؤ، کیا تم نے کبھی کرٹیس کو اس طرح بےہودہ محفلوں میں شراب پیتے دیکھا ہے؟ یہ سن کر انائتا کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے محبت بری میٹھی نگاہ قریب کھڑے کرٹیس پر ڈالی اور پھر دھیمے سے کہنے لگی، جی نہیں، یہ کبھی شراب نہیں پیتے اور مجھے دل سے اس بات کی بے انتہا خوشی ہے۔ یہ گفتگو سن کر برسین نے باری باری دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا، پھر کرٹیس کے چہرے پر اپنی نظریں جماتے ہوئے کہنے لگی، کرٹیس میرے پیارے بھائی، اب یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، چلو ہم سب تمہارے خیمے میں چلتے ہیں اور وہیں پرسکون ماحول میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ جواب میں کرٹیس نے مسکراتے ہوئے محبت سے اسبات میں اپنی گردن ہلائی۔ کرٹیس آگے آگے چلتے ہوئے برسین اور انائتا کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے ذاتی خیمے کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف تاریخ کا دارہ تیزی سے بدل رہا تھا اور اس واقعے کے چند ہی دن بعد باختریہ کی اس تاریخی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر سکندر اعظم نے ایک نئے عزم کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا تھا۔ ایران کے مشرقی صوبے فتح کرنے اور وہاں کا نظم و نسق مکمل طور پر قائم کرنے میں سکندر کو زیادہ وقت نہ لگا۔ اسے اب قدیم ایرانی بادشاہوں کی پوری مملکت حاصل ہو چکی تھی، لیکن اس کی بے چینی اور مہم پسند طبیعت اس ایک کامیابی پر مطمئن ہونے والی نہیں تھی۔ اب اس نے پوری فوجی تیاری کے ساتھ اپنا رخ ہندوستان کی طرف کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ ہندوستان کی کشش سکندر کے لیے اس بنا پر بھی بہت زیادہ تھی کہ سلطنت فارس کے عظیم شہنشاہ داریوش نے اپنے دور حکومت میں پنجاب، سندھ اور مکران کو فتح کر کے انہیں مملکت ایران کا حصہ بنا لیا تھا، اور سکندر تاریخ میں ایران کے کسی بھی بادشاہ سے فتوحات کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اپنے 1,20,000 کے جرار لشکر کو ساتھ لے کر اس نے باختریہ کی سرزمینوں سے کوچ کرنے کے بعد کوئی ہندو کش کے دشوار راستوں کو عبور کر کے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے سکندر نے اپنے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے وہاں کے مختلف مقامی حکمرانوں اور راجاؤں سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وادی سندھ کے لوگ اس کے استقبال کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ جب وہ ہندوستان میں داخل ہوگا تو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قیمتی تحائف اور نذرانے لائیں گے اور عجیب و غریب اور قوی ہیکل جانور بھی اسے بطور تحفہ پیش
پیش کریں گے، جسے ہندوستان کے لوگ ہاتھی کہتے تھے۔ سکندر نے ہندوستان کے لوگوں سے ایسی توقعات اس لیے وابستہ کر رکھی تھیں کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے ہندوستان کے لوگ سکندر کی فتوحات کے متعلق بہت کچھ سن چکے تھے اور وہ ایشیا کے اس نئے شہنشاہ کو اپنے وطن سے امن کے ساتھ گزارنے پر تیار تھے۔ حقیقت میں سکندر خود بھی اب جنگ کا بوجھ برداشت کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا وہ ہندوستان کے لوگوں سے جنگ کی بجائے امن اور بہتری ہی کی امید رکھتا تھا۔ مشرق کی طرف اس طویل پیش قدمی کے دوران اس نے اپنی جنگی روایت کے مطابق لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو اس نے اپنے نامور سالاروں کی قیادت میں مشہور زمانہ در خیبر کے راستے سے ہوتے ہوئے دریائے سندھ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، جبکہ لشکر کے دوسرے بڑے حصے کو ساتھ لے کر وہ خود شمال کے مشکل پہاڑی راستوں سے ہوتا ہوا ہندوستان کا رخ کرنے کا پختہ عزم کر چکا تھا۔ اس موقع پر دنیا کے بڑے مورخین یہ اہم نقطہ بھی اٹھاتے ہیں کہ سکندر نے آخر اتنے نازک وقت میں اپنے طاقتور لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ وہ چاہتا تو اپنے پورے لشکر کو خود اپنی فولادی کمان میں لے کر دریا خیبر کے سیدھے راستے سے دریائے سندھ کا رخ کر سکتا تھا، لیکن اس نے دانستہ طور پر ایسا نہیں کیا۔ دوسری طرف سکندر کے اس حیرت انگیز فیصلے پر کچھ مورخین زیادہ حیرانی کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ 3 مرتبہ مختلف مہمات کے دوران اپنا رخ شمال کی جانب پھیر چکا تھا، اور اب اگر اس نے چوتھی مرتبہ ان مشکل کوہستانی سلسلوں کا رخ کیا تھا تو یہ اس کی جنگی جبلت کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پہلی بار اس نے اربیل کی جنگ سے پہلے گاڑیم کے دشوار سلسلے کو کی طرف اپنا رخ پھیرا تھا، دوسری مرتبہ بحیر قزوین کے ساحلی کناروں پر اپنی ہیبت قائم کرنے کے لیے ایسا کیا، تیسری بار شمال کی آخری حدود میں جنگجو سیتھین قوم کے علاقے میں خونی یلغار کرتے ہوئے اس نے پہاڑوں کا رخ کیا تھا، اور اب چوتھی بار اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے مخصوص حصے کے ساتھ وہ ہمالیہ کے بلند کوہستانی سلسلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ ماہر تبصرہ نگاروں کا اس جنگی حکمت عملی پر یہ بھی کہنا ہے کہ لشکر کی اس تقسیم کے بعد سکندر نے اپنے حصے کا رخ ان دشوار پہاڑی سلسلوں کی طرف صرف 2 وجوہات کی بنا پر کیا تھا۔ اول یہ کہ اس کٹھن راستے پر پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ نیچے موجود زرخیز زمینوں کے قریب رہنا چاہتا تھا تاکہ اتنی بڑی فوج کے لیے گھوڑوں کے چارے یا لشکریوں کی رسد کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو اور نہ ہی انہیں کوئی دقت پیش آئے۔ دوم یہ کہ سکندر ہندوستان کے ان بڑے اور تاریخی دریاؤں کو ان کے نقطۂ آغاز یعنی پہاڑی راستوں کے قریب سے عبور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اصل چشموں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ یونانیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ موسم گرما کے تپتے دنوں میں بلند اور ٹھنڈے پہاڑی علاقوں پر رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور مقدونیہ کے باشندے ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اونچے پہاڑوں پر چڑھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ یہ دونوں تاریخی حقائق بظاہر اپنی جگہ بالکل مسلم اور سچے نظر آتے ہیں، لیکن گہرائی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سکندر کو اس مشکل سفر کے دوران عسکری نقل و حمل کی سہولتوں کے علاوہ بھی کوئی اور بڑا مقصد اپنے شہر میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اس سچائی سے بھی واقف تھا کہ ہمالیہ کے برفانی سلسلوں سے گزرنا اس کے لشکر کے لیے انتہائی خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، لیکن سکندر فطری طور پر حد درجہ مشکل پسند تھا اور دنیا کے سامنے نئے نئے جغرافیائی حقائق لانے کے در پہ رہتا تھا۔ یہی مہم جوئی اس کا اصل جنون تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ زمین کی بلند ترین سطح مرتفع کے آخری کناروں تک پہنچ جائے اور قدرت کی کھڑی کی ہوئی نئی پہاڑی دیواروں کو ہنستے کھیلتے بھانج جائے۔ وہ برصغیر کی زمین کی اصل جغرافیائی ہیئت کے متعلق بھی کوئی آخری فیصلہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں کے زمینی حقائق اس وقت کے یونانی عالموں کے نظریات سے بالکل مختلف معلوم ہو رہے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ سکندر جیسے جیسے ہمالیہ کے راستوں پر آگے بڑھتا جا رہا تھا، پہاڑ پہلے سے زیادہ بلند اور ہیبتناک ہوتے جا رہے تھے اور دریاؤں کا عرض ان تنگ کوہستانی سلسلوں کی وجہ سے سکڑ کر تیز رفتار ندیوں کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ دراصل سکندر نے چونکہ مشرق کی ان سرزمینوں سے متعلق بچپن سے بہت سی عجیب و غریب حکایات اور افسانوی داستانیں سن رکھی تھیں، اور اس نے یہ بھی سنا تھا کہ سورج مشرق کی انہی آخری سرزمینوں سے طلوع ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی آنکھوں سے طلوع آفتاب کے اصل مقام پر کسی خدائی قوت کی کوئی زندہ شہادت دیکھنے کا بھی شدید خواہش مند تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہاں ایسے لافانی عقل و دانش کے مالک انسان رہتے ہیں جن کے لازوال علم سے متعلق اس نے یونان میں مختلف حکایتیں سنی تھیں۔ وہ یہ راز بھی فاش کرنا چاہتا
رہتا تھا۔ جیسا کہ یونان میں مشہور تھا کہ مشرق کے دور دراز کونوں میں ایسے درویش لوگ موجود ہیں جو آب حیات پی کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے امر کر چکے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل تقدیر ہی کا اندھا تماشا تھا جو سکندر کو سیرزدہ کر کے اپنے پیچھے کھینچے لیے جا رہی تھی۔ وہ فکری طور پر یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس روح زمین پر کہیں دیوتاؤں کے وجود کا کوئی حقیقی ثبوت بھی موجود ہے یا نہیں۔ وہ اس حقیقت کا بھی خواہشمند تھا کہ کیا انسان واقعی اپنے ذاتی ارادوں سے بلند کسی غیبی ارادے کا تابع ہے، اور یہ کہ کیا وہ نادیدہ ہستی جو انسان سے حد درجہ پوشیدہ ہے وہی واقعی اس کائنات کی اصل قوت اور تمام جوہری عملیات کا سرچشمہ ہے۔ ارسطو کا یہ شاگرد اپنی فلسفی کی روشنی میں یہ بھی جاننے کے در پہ تھا کہ کیا عالم انسانیت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود علم و تہذیب کی روشن صبح کی طرف رواں دوا ہے یا پھر کسی خوفناک اور تباہ کن تاریکیوں کے غار کی طرف گر رہا ہے، سوات کے دشوار راستے سے ہوتے ہوئے شمال کے بلند کوہستانی سلسلوں کی طرف بڑھتے ہوئے۔ ایک بار پھر غیر معمولی خوش نصیبی نے سکندر کا بھرپور ساتھ دیا۔